السلام علیکم. پاکستان کے معاشی مسائل کا ہم میں سے کس کو علم نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا المیہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس کمانے والا ایک ہے اور کھانے والے 6 ہیں. تمام جو لوگ ہیں، جو باقی افراد ہیں گھر کے، وہ کہیں نہ کہیں اس ایک فرد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب معاش کو بڑھانے کے لیے، اس کمائی کو بڑھانے کے لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ایک ذریعہ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک سے باہر جائیں، وہاں کی اسٹرانگ جو اکانومیز ہیں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اس اکانومی سے ہم اپنی جو فیملیز ہیں ان کو فیڈ کریں. وہ بندہ ملک سے باہر جاتا ہے، وہ کماتا ہے اور اپنی فیملی کو فیڈ کرتا ہے. اب ان میں سے ایسے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ہیں جو اس وقت ملک سے باہر کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے یا جو میری ریسرچ ہے اس کے حساب سے ایسے بہت سارے اس سے کہیں زیادہ پاکستانی موجود ہیں جو پراپر ڈاکومنٹیشن نہ ہونے کے باوجود بھی دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ وہاں کیسے گئے، انہوں نے وہاں تک پہنچ کیسے حاصل کی، وہ کیا خواب تھے جو ان کے ایجنٹس نے ان کو دکھائے، ان کی ذہنی حالت، ان کی جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ کیا ہیں. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر نازیہ علی خان اور میرے ساتھ موجود ہیں شہباز اکبر چودھری صاحب. شہباز اکبر چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا بہت تجربہ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو کروں گی کہ ایک ایسے سینسٹیو ٹاپک پہ آپ نے ہمیں وقت دیا جو میرا خیال ہے پاکستان میں اتنا ہائی لائٹ نہیں ہے. ہم ڈفرینٹ ایشوز پہ تو بات کرتے ہیں لیکن ہم ریفیوجیز پہ، ہم مائیگریٹڈ لوگوں پہ بات نہیں کرتے. تو مائی ویری فرسٹ کویسچن از دس، آپ کی سوچ، آپ کا خیال اس طرف کیسے گیا؟ بس یہ ہم دیکھتے تھے اور جب فیلڈ میں کام کرتے تھے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ انٹرسٹ شو کرتے تھے ہمیں باہر جانا ہے، اور 18 سال کے لوگ، 19 سال کے لوگ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ان کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ کوئی اویئرنیس ہے کہ کیسے وہاں جا کے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. لیکن کوئی ایجنٹ ان کو کوئی خواب دکھاتا ہے کہ تم 2 لاکھ کماؤ گے، 3 لاکھ کماؤ گے. تو پھر ہم نے اسٹیٹسٹکس دیکھی، 1971 سے لے کے ابھی تک 1 کروڑ سے زیادہ باہر پاکستانی جا چکے ہیں. اور جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ایک ہے جو کہ سب سے زیادہ ریفیوجیز ہوسٹ کرتا ہے. تقریباً 90 لاکھ ریفیوجیز یا پناہ گزین ہم اپنے پاس ہوسٹ کر چکے ہیں ابھی تک. تو یہ ایک کلچر ہے ہمارا، یہ ایک ٹرینڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پہ کے پی میں پروپورشنیٹلی اسپیکنگ آن ایوریج سب سے زیادہ لوگ کے پی سے باہر جاتے ہیں، جبکہ پنجاب ٹوٹل مائیگرینٹس میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں سے 50% لوگ پنجاب سے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک پورے پاکستان کے لیے ایک انٹرسٹ کی بات ہے. یہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا ایک وائڈ سپریڈ ایک ایشو ہے. یہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور کہ آپ نے اتنے سینسٹیو ٹاپک، اور آئی تھنک اس موضوع پہ ہمیں بات بھی کرنی چاہیے. ان کی فیلنگس بھی ہیں، ان کے ایشوز بھی ہیں، ہمیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. ہیومینٹی گراؤنڈس پہ ایٹ لیسٹ ہمیں ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے. دا تھنگ از، مائی سیکنڈ کویسچن از دس کہ ایک ورڈ ہے پناہ گزین، ایک ورڈ ہے مہاجرین. یہ ایک ہی درخت کے 2 تنے ہیں، 2 شاخیں ہیں، یا یہ 2 ڈفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 درخت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو مہاجرین ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، یہاں پہ مواقع نہیں. اور خاص طور پہ 99% جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ مرد ہیں، اور مردوں کے اوپر ہمارے معاشرے کا پریشر ہے کہ پیسے کما کے لاؤ گے تو تمہیں مرد تسلیم کیا جائے گا. تو جو مہاجرین ہیں وہ بہتر زندگی کے لیے باہر جا رہے ہیں، ان کو مہاجرین کہتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ پناہ گزین ہیں یا ریفیوجیز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ مہاجرین کی نسبت زیادہ پسے ہوئے لوگ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنگ سے بھاگ کے کسی اور ملک میں پناہ لیتے ہیں، یا پھر کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی ارتھ کویک، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، اور ایسی صورتحال میں یہ بھاگتے ہیں اس ملک میں سے کہ سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے یہ شفٹ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر. تو کتنے پناہ گزین ہیں جو تو افغانستان سے آئے ہیں، ڈفرنٹ نان کنٹریز سے؟ اگر ہم اپنے کنٹری پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم آلریڈی اپنے جو یہاں کے اپنے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں، تو جا کے ہم پناہ گزینوں کے لیے یہاں پہ کریں گے. پناہ گزین لیکن جن کی جنریشن یہاں پہ براٹ اپ کر رہی ہے، وہ آئے تھے، ان کے بچے اب پیدا ہو گئے یہاں پر، مگر ان کو شناخت آج بھی نہیں ملی. ایسا ہی ہے. آج بھی ان کو علاج کی وہ سہولیات میسر نہیں جو قدرے مجھے یا آپ کو بھی پاکستانی اویلیبل ہے. بہت سی جابس پہ ان کا حق نہیں ہے، یا بہت سے فریڈمز ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں ہے. تو اس چیز کا آپ کو لگتا ہے کہ محب الوطنی کا جو تقاضا مجھ سے یا آپ سے ایک
کنٹری کرتا ہے, بنا پاکستانی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو ایک جو پناہ گزین پاکستان میں رہ رہا ہے, تو ہم اگر اس سے وہ محب الوطنی جو ہے, وہ پیٹریوٹزم اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو کیا ہمیں کرنا چاہیے جبکہ ہم وہ چیزیں اس کو نہیں دے پا رہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہم بالکل ان کو سہولیات نہیں دے پا رہے, دوسرا پاکستان کی اپنی حالت اتنی کمزور ہے, اتنی پتلی ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو مشکلوں سے روٹی پانی دے پا رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ابھی تک 90 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہاں پہ پناہ دی ہے, تو اور اوپر سے ہماری اپنی پاپولیشن بہت ساری. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ لوگ بھاگ کے آتے ہیں تو وہاں پہ کنفلکٹ ہوتا ہے, تو جیسے ہمارا نادرا کا دفتر ہے, ہم جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف طالبان کی حکومت آ رہی تو آپ آرام سے چلتے ہوئے جائیں گے اور آئی ڈی کارڈ بنوا لیں گے. یہ وہ تو وہ بس یہ کرتے ہیں کہ وہ جان بچا کے جب بھاگتے ہیں تو کسی بھی طرح کی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس نہیں ہوتی. جب وہ ڈاکومنٹیشن وہ پیچھے سے لے کے نہیں آتے تو یہاں پہ آ کے جب ان کو ریزیڈنسی کارڈ ملتا ہے یا نیشنل کارڈ جو بھی ملتا ہے یہاں پہ آ کے وہ بھی نہیں مل پاتا, چونکہ پچھلے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے. جب وہ نہیں ملتا تو ہاسپٹل نہیں جا سکتے, جب ہاسپٹل نہیں جا سکتے تو ان کی ایگزسٹنگ صحت مزید خراب ہوتی ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی ان خراب ہو جاتی ہے. تو ان سے کسی بھی قسم کی امید کرنا میرا خیال ہے ایک تو زیادتی ہوگی ان سے, بلکہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان ملکوں کی طرح دیکھنا چاہیے جنہوں نے مائیگرینٹس کو ویلکم کیا اور مائیگرینٹس کے اوپر انویسٹ کر کے ان کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا. جیسے پورا یو اے ای ایسے ہی, پورا یو اے ای ایسے ڈیولپ ہوا ہے, پورا امریکہ جو ہے وہ ایسے ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بہت سارے کنٹریز ہیں جو پورے کے پورے مائیگرینٹس نے ایک طرح سے بنائے ہیں, جی ترقی میں لائے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کسی بھی طرح کی پیٹریوٹزم یا حب الوطنی اگر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں ان کے اوپر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ان کو پراپر کام پہ لگانا چاہیے, ہوم ورک کرنا چاہیے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ان کو یوز کیسے کرنا ہے, یا ان کے رائٹس کیسے ہم نے مینشن کرنے ہیں. یہ تو کامن سی بات ہے کہ لوگ آئیں گے مائیگریٹڈ ہوں گے, ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے. یہ تو بالکل بات ہے, یہ انہونا نہیں ہے کہ جس کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. ایسا آئی تھنک اگر پراپر پلاننگ ہو, اگر آپ میرے گھر میں مہمان کے طور پہ آ رہی ہیں تو مجھے پہلے سے بستر رکھنا پڑے گا, کھانا بنانا پڑے گا, ساری ارینجمنٹ مجھے پہلے سے کرنی پڑے گی. سو پہلے سے پالیسی ہونی چاہیے, ایک انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, ایک ماحول ہونا چاہیے, ایک ایکسیپٹینس اور ایک ولنگنیس ہونی چاہیے, خاص طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے پاس. اچھا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں اپنے انٹرو میں بھی بتایا, 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ڈاکومنٹیشنز ہیں, ان کے پاس پاسپورٹس ہیں, وہ جاتے ہیں لیبر ویزے پہ یا کسی بھی ویزے پہ چلے جاتے ہیں, کوئی نوکری کرنے, جاب کرنے, وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور لوگ ان کی بھی لائف بہت ٹف ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی اگر ہم دیکھتے ہیں سعودیہ میں جو لیبر جاتی ہے, اف آئی ناٹ رانگ تو ان کے کفیل کے پاس ان کے پاسپورٹس ہوتے ہیں. جی ایک اسپیسیفک ٹائم تک وہ واپس نہیں آ سکتے. پیچھے ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے, والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا, یہ ایسی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں جو واپس نہیں آ سکتے. لیکن اس سے بھی زیادہ بیٹر کنڈیشن میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشنز نہیں تھیں. جی ٹھیک ہے, جو دوسرے سورس سے, کسی ایجنٹ کے تھرو, کسی اور رستے سے یہ گئے اور اس ملک میں بھی ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, تو آف کورس جو وہاں کے قانون کے مطابق جو سہولیات ہیں وہ بھی اس فرد کو میسر نہیں ہے. اور سملرلی اس کے بعد جب شناخت نہیں ہے تو وہ واپس بھی نہیں آ سکتا, بلکہ وہ تمام لوگ جو لوگ بغیر ڈاکومنٹیشنز کے چلے جاتے ہیں, فیصلہ تو وہ کر لیتے ہیں اپنے خاندان کے لیے, ان کی اچھائی کے لیے, اپنے فائنینشیل ریسورسز کو تھوڑا اسٹرانگ کرنے کے لیے, جو بھی ریزنس ہیں, وہ جاتے ہوئے دوران سفر یا وہاں پہنچ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کامن جو ایشوز ہوتے ہوں گے یا کس کس پرابلم سے ان کو گزرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, اکثر یہ پنجاب میں بھی ایک بڑا کلچر ہے یہ والا کہ اس کو ڈنکی بھی کہتے ہیں. جی جی, آپ پنجاب سے جاتے ہیں بلوچستان سے آپ چمن بارڈر سے یا دوسرے بارڈر سے آپ اس کو سرنگوں کے ذریعے کراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سرنگوں سے جاتے ہیں اور وہاں سے آگے بہت مشکل, اور یہ ایسا پروسیس ہے کہ کئی دفعہ یہ پہاڑوں کے اوپر سے جاتے ہیں, وہاں برف ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ برف کے اندر خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ کاٹنے پڑ جاتے ہیں, فروسٹ بائٹ اب ایک کامن چیز ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کئی جب یہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں داخل ہوتے ہیں تو جو بارڈر پہ جو فورس ہوتی ہے وہ گولیاں مارتے ہیں ان کو, اور کئی لوگ مر جاتے ہیں. اور یہ ایسی صورتحال میں سے گزرتے ہیں کہ ان کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, یعنی کہ ایسے ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ وہی چیزیں بار بار ان کے دماغ کو جو ہے نا وہ تنگ کرتی ہیں, یا ان کو اسٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں تو انہی لوگوں کے جو پاکستانی جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں یا گلف اسٹیٹس جا رہے ہیں بغیر کاغذوں کے, ان کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ذہنی بیماریاں ہیں
وہ وہاں کی پاپولیشن کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ انگزائٹی اور ڈپریشن سب سے زیادہ کامن بیماری ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ پاکستانی انڈاکومنٹری طریقے سے جا رہے ہیں وہاں پہ میکسیمم 12% کے قریب لوگوں میں جو ہے نا انگزائٹی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے. لیکن جو پاکستانی وہاں گئے ہیں ان کے اندر 44% سے لے کے 50% کے یہاں تک، یعنی کہ تقریباً آدھے لوگ وہاں ذہنی طور پہ جب پہنچتے ہیں تو ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جب رہتے ہیں، اور ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ جتنا لمبا عرصہ وہاں رہیں گے اتنے زیادہ بیماریاں ان کی جنم لیں گی. اس میں انگزائٹی، ڈپریشن، ایون اسکیزوفرینیا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بار بار ان کو، اور پرابلم یہ بھی ہے کہ جب آپ انڈاکومنٹری طریقے سے گئے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جلدی نہیں جائیں گے، آپ تھوڑے سے کیئر لیس ہوں گے، پراپر ارینجمنٹ نہیں کر پائیں گے. اور چونکہ کاغذات بھی نہیں ہوتے تو قانونی طور پہ بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی فری سروس ایکسیس کرنے کی. سو پیسے بھی نہیں ہوتے اور رویہ بھی نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے یہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے. اور وہاں پہ جو نوکری ملتی ہے وہ والی نوکری نہیں ملتی جو کہ بہت اچھی نوکری ہوگی یا پراپر نوکری ہوگی. ان کو وہ نوکری ملے گی جو کہ انڈر دا ریڈار یہ رہ کے کام کر سکیں، کسی پکڑے بھی نہ جائیں. تو پھر انڈر دا ریڈار نوکری پہ پیسے بھی کم دے گی. یہاں سے ایجنٹ کہتا ہے آپ 2-3-4 لاکھ روپے کما لیں گے، جب وہاں جاتے ہیں تو 50-60 ہزار روپے پاکستانی ملتے ہیں ان کو، جس میں سے 25-20-25-30 ہزار روپے گھر بھیجتے ہیں. تو اس سے تو بہتر تھا کہ یہاں پہ بھی کر لیتے. لیکن چونکہ پریشر بہت ہے ان جوان لڑکوں کے اوپر جو جانا چاہتے ہیں. میں اگر وہ جوان لڑکا بن کے سوچوں گا تو میرے پہ تو بہت سارا پریشر ہے کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے، میں نے گھر بھی بنانا ہے، ایک بیوی لانی ہے، لیکن میری جیب میں ککھ بھی نہیں ہے، اور یہ سارے کام کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان میں نہ تعلیم ہے میرے پاس، تو جو یہاں نوکری ملے گی وہ اس سے میرا کوئی گزارا نہیں ہوگا. اگر آپ ایک ینگ کی طرح، میں آپ کو اگر کھڑا کروں، آپ 60-70 ہزار کی جاب کے لیے آپ انفیئر مینس کے ساتھ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہی آپ ڈش واشنگ کر رہے ہیں، آپ وہاں پر کوئی بھی لو پروفائل کام کر رہے ہیں جو آپ کی مردانگی کو زیب نہیں دیتا تھا پاکستان میں. مردانگی کو آپ انورٹڈ کامرس پاکستان میں میں تیار نہیں کرنے کو ایسے ہی. تو آپ وہی کام، اور اس میں آپ اپنے گھر والوں سے جدائی بھی کاٹ رہے ہیں، آپ انزائٹی کا شکار بھی ہو رہے ہیں، آپ کو ڈفرنٹ اور ایشوز بھی ہو رہے ہیں، آپ کو ہیلتھ ایشوز بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، مائی کوسچن از دس کہ آپ انہی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے اپنی وہ جو پاورز ہے، انرجی لیول ہے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں یوز کرتے؟ بس یہاں مواقع نہیں ہیں ابھی. یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، آپ موٹر سائیکل کے اوپر ڈیلیوریاں دے سکتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. ٹھیک ہے، وہ بھی زیادہ نہیں کماتے. یا آپ کوئی ڈرائیور لگ جائیں گے یا کوئی ویٹر لگ جائیں گے. ابھی جو لوگ سارے باہر جا رہے ہیں نا، 40% وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تعلیم ہے نہ ہنر ہے. ڈائریکٹ 40% وہ ہے، یہ تو وہ ہیں. اچھا، اور 40% وہ ہیں جو سیمی اسکلڈ ہیں. سیمی اسکلڈ بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں یا کوئی کمپاؤنڈر ہیں. کمپاؤنڈر از اے اسکلڈ پرسن. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بس تھوڑی بہت سوئچ جوڑ لیتے ہیں یا تھوڑا سا پینٹ کر لیتے ہیں. اور پینٹ کو اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ وہ تو سیمی اسکلڈ ہیں، اور وہ بھی وہاں جا کے مزید اسکل سیکھنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ اوبیسلی حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ مواقع دے ان کو، لیکن چونکہ یہاں مواقع نہیں ہیں اور وہ جوان جس کو کوئی لڑکی پسند آ چکی ہے یا اس نے شادی کرنی ہے وہ تو نہیں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے نا، وہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوبیسلی غلط بات ہے کہ آپ کو ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ انڈاکومنٹری طریقے سے جائیں. اگر آپ جانا چاہتے بھی ہیں تو آپ پراپر چینل سے جائیں، انڈاکومنٹری طریقے سے جائیں، کسی قابل اعتبار ایجنٹ سے رابطہ کریں. تو طریقے ہیں اگر آپ اپنے کام کو ایک نمبر جانے میں جو اسپیشلی انڈاکومنٹری جاتے ہیں یا یہاں پر کام پریفر نہیں کرتے، سوشل پریشر، لوگوں کا رویہ، لوگوں کا مس بیہیو، کیونکہ ہماری جو جھوٹی انا ہے، فیک ایگوئزم ہے، اس کا قد ہماری ہائٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے پاکستان. ہاں بالکل، ہمارے اپنے سے زیادہ. ہم بہت سارے کام یہاں پر چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. کیا شاید اس کی ایک یہ ریزن تو وہاں پہ ہم ڈش واشنگ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تانا زنی کرنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا یہ ہے، یا فلاں کا محبوب وہ دیکھو برتن دھو رہا ہے. اس خاتون کو آج کل تو یہ سیلفیز کا دور ہے، پکچرز بھیج رہے ہو، لڑکی بریک اپ کر لے اس سے، اور کل کو کسی اور امیر آدمی کے ساتھ وہ پھر رہی ہو. تو ان سب ممکنہ چیزوں سے بچنے کے لیے بھی دو تین چیزیں. اگر وہ یہاں پہ برتن دھوئے گا تو اس کو ملیں گے 15,000 روپے، 18,000 روپے، اور کزن بھی دیکھ لے گا، کزن دیکھ کے پورے خاندان میں مشہور کر دے گا. تو یہ تو وہ گوارا نہیں کر سکتے. اور حالانکہ گوارا کر لینا چاہیے، لیکن پرابلم بڑا یہ ہے، کزن کے دیکھنے سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 15-18 ہزار. اب ابھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ابھی کوکنگ آئل بھی مہنگا ہو گیا ہے 240 روپے. تو اتنی مہنگائی میں اگر آپ 15-18 ہزار والی نوکری کر رہے ہیں تو آپ کا سروائیول بہت مشکل ہے. آپ کے 4-5 لوگ کھانے والے ہیں اور اس میں ابھی آپ کی لائف پارٹنر ایڈ نہیں ہے.
जैसे लाइफ पार्टनर ऐड हो जाएगी तो 18,000 तो लाइफ पार्टनर पे लग जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम चाहे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं चाहे विदाउट डॉक्यूमेंट्स कंट्रीज में चले जाएं, आप 19 साल के हैं या उससे ऑनवर्ड आप 30 तक जाके आप एज अ लेबर पे या किसी भी उस पे काम करने के लिए चले जाते हैं। मैं अब लेबर की बात करूँ, जो डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं उनकी तो स्टेट डिफरेंट हो गई, उनकी स्टेट ज़्यादा लेबर जा रही है जो लेबर जाती है। जो हम एक कॉमन पर्सन, एक मिडिल क्लास बंदा इधर उधर से किसी अपनी अम्मा की कोई चीज़ें बेचकर या कोई ज़मीन या कुछ बकरियां बेचकर या ऐसे पैसे करके कुछ कर्जा लेकर जाता है और उसे वहाँ जाकर सबसे पहले वो पैसे देने, फिर उसने अपनी अम्मा को पहले कर्जा उतारेगा फिर पैसे घर भेजेगा। सेक्सुअली भी एक्टिव होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। आजकल इंटरनेट का भी दौर है, मीडिया का भी दौर है, ठीक है। अगर हम खाली सऊदीया की बात करें, आई माइट बी रॉन्ग, तो वहाँ पर आपको सोर्सेज अवेलेबल नहीं है सिवाय बहरीन के। बहरीन जाने के लिए भी आपको इनकम चाहिए। अब हर बंदा ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो दो तरह के भी, अगर डॉक्टर अगर मैं कहूँ तो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो चले गए और किसी क्रॉस के पास, किसी क्लब में, किसी सस्ते क्लब में, क्योंकि एक लेबर एक स्टैंडर्ड जगह को तो डिजर्व वो नहीं कर पाएगा ना, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो सस्ती जगह पे जाएगा, ठीक है। वो जो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है, उसको अपनी नीड्स की रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। जो दूसरा बंदा है जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो न्यूली मैरिड था। अक्सर आपने सुना होगा कि शादी के एक हफ्ते के बाद आप मुल्क से बाहर, मेरा हस्बैंड चला गया, अब 5 साल के बाद आएगा, 5 साल के बाद, ठीक है, या फलां हो गया, या तो वो जो सेक्सुअली आप देखिए ये नेचुरल नीड्स हैं, ऐसा ही है। ह्यूमन, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। तो वो इस चीज को कैसे टॉलरेट करते हैं? वो टॉलरेट, लोग जिनके पास मतलब वो छोटा सा मिनी क्लब जाने का भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? और इस बात का उनके ज़हनों पर और उनकी नफ्सियात में क्या असर होता है? बहुत ज़्यादा असर होता है। ये लोग जब आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो एक तो आप वहाँ के शहरी नहीं होते, आपकी वहाँ पर रिश्तेदारियाँ नहीं होती, तो आप बड़े अकेले होते हैं। और तो ये अकेलापन और फिर फैमिली से दूर, और इसके साथ साथ आपकी जो कुदरती ज़रूरियात हैं और प्यार करने की जो ज़रूरत है या फिज़िकल अफेक्शन की जो ज़रूरत है वो तो ख़त्म नहीं होती ना, वो तो वैसी रहती है। तो ये लोग फिर ऐसा है कि वहाँ पे जो भी सोर्स है वहाँ पे इवन इनके एक मर्द के दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुकात हो जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब ख़ासतौर पे बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। और वहाँ पे इनको ये भी नहीं पता कि प्रोटेक्शन क्या है। और फिर अगर ये बहरीन जाते हैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास या सेक्स वर्कर के पास, तो ऑब्वियसली किसी चीप या सस्ती सेक्स वर्कर के पास जाएंगे, तो वहाँ पे फिर इनको कॉन्डोम्स का नहीं पता, प्रोटेक्शन का नहीं पता। और अब इसमें दो चीज़ें, एक तो ये अपने मसलों से, अभी यहाँ पे जब कोरोना आया था ना, जब मैंने भी पूछा था, जब कोरोना आया था तो लोगों ने मुझे कहा कि हमें इकोनॉमिक परेशानी से ज़्यादा, पैसों की परेशानी से ज़्यादा हमें ज़हनी परेशानी है। और जो बाहर अकेले हैं और जहाँ पे किसी के वालिदैन फौत हो चुके हैं, किसी की बीवी बीमार है, किसी के बच्चे बीमार है, वो आ ही नहीं सक रहे, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तवज्जो हटाने के लिए मसलों से ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं। दूसरा ये है कि इनकी नेचुरल नीड है, और वो तो और नेचुरल नीड मेरा ख्याल एक सबसे मजबूत, सबसे वजनी दलील है कि ये लोग और इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है कि ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तानी माइग्रेंट्स जो बाहर जाते हैं वो वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होते हैं, और सिर्फ 34% पाकिस्तानियों को कॉन्डोम्स का पता है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 65-66% जो लोग हैं उनको नहीं पता इस बारे में। और जब वो वहाँ पे जाएगा तो उसको जो बीमारियाँ लगेंगी उस सेक्स वर्कर से, क्योंकि उसके पास और भी लोग आ रहे हैं, 6-7-8 लोग आ रहे हैं उसके पास दिन में, तो और काफ़ियों को नहीं पता कॉन्डोम्स के बारे में, तो वो बीमारियाँ एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती रहती हैं। और वही बीमारियाँ ये लोग 2 साल बाद, 4 साल बाद जब अपने घर आते हैं तो इनकी बीवियों को भी HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, TB ऐसी बीमारियाँ इनकी बीवियों को भी लग जाती हैं, और फिर इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी इन्हीं बीमारियों से गुजर के पैदा होते हैं। और ज़्यादा बड़ा मसला ये भी है कि हमारी हुकूमत ने एयरपोर्ट के ऊपर कोई सिस्टम नहीं लगाया हुआ कि जो बंदा बाहर के मुल्क के वापस आ रहा है उसको टेस्ट किए जाएँ, उसको वहीं पे उसको रेफ़र किया जाए, इससे पहले कि वो बेगम के पास जाए। कोरोना तो एक अच्छी मिसाल थी, और तभी हमने उस पर काबू भी पा लिया। ऐसा ही है, कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा हुकूमत एक्टिव रही, थोड़ी सी गवर्नमेंट की ग्रिप थोड़ी सी रही। चलिए ये तो वो लोग तो क्रॉस से चले गए, तो वो तमाम लोग जो नहीं जा पाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मज़ीद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि तकरीबन आधे लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यानी कि बेचैनी और सैड रहते हैं, उदास रहते हैं सारा वक्त। उनके काम पे फ़र्क पड़ता है, वो उतने पैसे नहीं कमा पाते, ठीक है। और एक और ज़्यादा बड़ी परेशानी ये भी है कि जब ये वापस आना चाहते हैं तो अक्सर औकात घर वाले वापस नहीं आने देते।
یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اگر آپ باہر کے ملک ہیں اکیلے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, فیملی کہہ رہی ہے نہیں واپس نہ آئیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر بس اپنے اندر جس کو دباتے رہتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے میں یہاں کے جتنے لوگ ہیں, جو مائیں ہیں, جو فیملیز ہیں, جو بیگمات ہیں, بہنیں ہیں, جو اتنے لمبے لمبے خط اپنے بھائیوں کو, ہسبینڈ کو یا ڈیمانڈ لیٹرز بھیج دیتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ وہاں پر آپ نے ایک دن میں بس کام کرنا ہے, اور آپ چونکہ ان ریال کو, ان یوروز کو, ان ڈالرز کو کنورٹ انٹو پاکستانی روپیز کر رہے ہیں, آپ کو زیادہ پیسے لگتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اسے یوں جھٹکے میں 200 ریال بھیجا, 200 یورو بھیجے یا 200 پاؤنڈ بھیجے اور آپ کا نظام چل جائے گا. بٹ آپ کو نہیں پتا کہ ان پیسوں کی قیمت آپ کا وہ پیارا, آپ کا وہ رشتہ دار اس طرح مشکل سے کما رہا ہے, اور جب وہ آنا چاہ رہا ہے تو شاید وہ ٹوٹ رہا ہے, وہ اکیلا ہو رہا ہے. ہم اس کو ہیومینٹی گراؤنڈز پہ ٹریٹ کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم اس کو انسان کنسیڈر کرنا اور اس کو ایک روبوٹ یا مشین کی طرح ہم اس کو ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, جس کا آف کورس اس کے نفسیات پر, کیونکہ جو چوٹ ہمیں اپنے پیاروں سے ملتی ہے, جو غفلت, جو لاپرواہی یا اگنورنس جو ہمیں گھر والوں سے ملتی ہے, اس کا میرا خیال تکلیف بھی اس کا خاص دکھ ہوتا ہے. اور ہم کو تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کا دم تھا, ہر ٹرک کے اوپر یہ شعر لکھا ہوتا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر اوقات جاننے والے لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور یہ بات ہے وہ بہت مشکل سے پیسے کماتے ہیں. اور باہر ایسا نہیں ہے کہ باہر درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں, باہر وہ لوگ اتنی گرمی ہے, آپ کو بتاؤں UAE میں یہ سارا 85% لوگ, 1 کروڑ باہر گئے ہیں تو اس میں سے 85% لوگ عرب ممالک میں گئے ہیں, گلف اسٹیٹس میں گئے ہیں, سعودی عرب, دبئی, قطر, عمان, بحرین, ملیشیا, ان ملکوں میں جا رہے ہیں زیادہ. اور وہاں پہ اتنی گرمی ہے, 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. اور یہ جو لوگ 40% انسکلڈ لوگ ہیں اور باقی 40% سیمی اسکلڈ ہیں, یہ سڑکوں پہ کھڈے کھود رہے ہیں, یہ اینٹیں یا بلاک اٹھا کے بلڈنگ بنا رہے ہیں, یہ سیمنٹ ساتھ میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, یہ دھوپ میں کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ گھر والے AC 1.5 ٹن کا ہونا چاہیے اور 2 ٹن کا, اور ہم اس کے دوران اگر ہماری 1 گھنٹہ لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے اس کو بیر نہیں کر پا رہے. میرا خیال ہے سب مسئلوں کا حل جو ہے وہ پاکستان کے اکنامک ایشوز ہیں. اگر پاکستان اپنے شہریوں کو صحیح طرح سے ان کو اپرچونیٹیز دے گا, جوان لوگوں کو نوکری کے مواقع دے گا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ قدم نہ اٹھانا. لیکن اگر اب چونکہ مائیگریٹ کرنا ایک ہیومن رائٹ ہے, آپ کا انسانی حق ہے کہ آپ مائیگریٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں, آپ کے لیے مواقع ہیں کسی دوسرے ملک میں, آپ چلے جائیں. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو بھی اور خاص طور پہ سوسائٹی کو بھی کہ کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے ان کے حالات کے اوپر, اور سوسائٹی کو اور فیملی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کی مشکلات کو. ایک کمرے میں 6 لوگ بھی رہتے ہیں, یہ واش روم میں بھی لوگ سوتے ہیں, جی. تو مطلب یعنی کہ یہ حالات ہیں. تو اگر آپ کا کوئی پیارا باہر گیا ہوا ہے ملک سے, تو آپ کو چاہیے کہ اپنی جو امیدیں ایکسپیکٹیشن ہیں ان کو تھوڑا دبا کے رکھیں. ان کی صورتحال ان سے پوچھتے رہیں کہ ان کی دماغی سے ٹھیک ہے, ان کو پریشانی تو نہیں ہو رہی, ڈپریشن میں تو نہیں جا رہے, کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو مار لیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں. ڈیمانڈ شمان بند کرنی چاہیے, اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, خواہشیں پوری نہیں ہوتی کبھی بھی. سو ضرورتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور ان کی بھی ضرورتوں کے اوپر جو باہر ہیں ان کی ضرورت کیا ہے, کہ ان کی ضرورت یہ ہے کہ ہر 6 مہینے بعد 1 سال بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار سکیں. جی, تو فیملی کو پھر ویٹ کرنا ہوگا, اکوموڈیٹ کرنا ہوگا, پیسے جوڑنے ہوں گے اس کے واپس آنے کے لیے, کہ جب وہ چھٹی پہ ہوگا تب تو پیسے نہیں کمائے گا, تو وہ جو فیملی نے جوڑے ہوں گے وہ پیسے وہ تب استعمال کرنے چاہیے ان کو. تو فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور بلکہ جب گھر والے واپس نہیں آنے دیتے اور ان کو ATM کی طرح استعمال کرتے ہیں, تو وہ لوگ مزید سیڈ ہو جاتے ہیں, مزید لونلی ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے, اور وہ بس اس کرٹسی میں اپنی اماں کی چیزیں اور اپنی بیگم کی چیزیں, یا پھر اس کے بعد ان کی اپنے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. سیکنڈ تھاٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے لیے کیا تھا, اب تمہارے بچوں کا وقت آ گیا ہے اور اب تم کچھ نہیں کر رہے ہو, اور اب تم واپس آ رہے ہو, تو اب تمہیں اس کے لیے فائنینس جنریٹ کرنا ہے. تو وہ چیزیں کرتے ابھی بلکہ پیچھے میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی سعودیہ, تو مجھے وہاں پر بھی وہ جو ویل چیئر پہ عمرہ کرواتے ہیں وہاں پر بھی مجھے ایک میری والدہ نہیں چل سکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی خدمات لی, تو انہوں نے بتایا کہ میں 29 سال سے 29 ایئر سے وہ یہاں پر ہیں, اور ان کی فیملی ان کو الاؤ نہیں کر رہی. 29 سال سے, ہاں, کہ مطلب وہ آتے جاتے ہیں, وہ پرماننٹ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. اوبیسلی ہاں, چونکہ وہ ایک ٹائم کے بعد تھک گئے ہیں, ہم یہاں پہ رہ رہے کہ ہمیں گندم کی روٹی یاد آتی ہے, میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 سال سے زیادہ عرصہ جو لوگ باہر رہتے ہیں نا, ان کے اندر ذہنی بیماریاں
ڈبل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 44% پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ان کے لیے جو تھوڑا عرصہ رہتے ہیں، جو لوگ زیادہ عرصہ رہتے ہیں ان میں 80% تک چلی جاتی ہیں بیماریاں. تو جتنا عرصہ آپ زیادہ باہر رہیں گے اتنی آپ کی ذہنی صحت خراب ہوگی. اور ایک ریسرچ یہ بھی ہوئی یورپین کنٹریز میں کہ جو پاکستانی اور انڈین جو مہاجرین جو باہر جا رہے ہیں ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، ذہنی صحت کے ایشوز زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیشیز اور ادر نیشنز. تو آئی تھنک ہمارا چونکہ یہ بھی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی اکانومی تھوڑی اوپر جا رہی ہے اور پاکستان انڈیا کی اکانومی بہت خراب جا رہی ہے، تو اوبیسلی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں تو وہ لوگ واپس بھی نہیں آ سکتے. 29 سال تو میرا خیال ہے یہ ایک تو انسانی حقوق کی ایک خلاف ورزی ہے. اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور بالضرور 5-10 سال بعد اگر انہوں نے پیسے کما لیے اور اکٹھے کر لیے ہیں آئی تھنک ان کو ضرور واپس آنا چاہیے. لیکن معاشی مسائل تو پاکستان کے ختم فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جب کوکنگ آئل 240 پہ چلا گیا، پیٹرول ہمارا اراؤنڈ نیو ٹو 200 ہے، جو اس سے ابھی یہ بجٹ پاس ہوگا تو 200 مائٹ بھی کراس کر کیا پتا 300 پہ چلا جائے. ٹھیک ہے تو ہم اس ٹاپک کو تو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. The thing is لیکن لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ تکلیف میں ہیں. ہمارے اتنے ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں، جو پروگرامس دیکھ رہے ہیں، جو اتنے آئی ایم شیور کہ اتنے جو یہ ہر باہر رہنے والے مائگریٹڈ بندے کی کہانی ہے جو ہم آج ڈسکس کریں. ہر اس بندے کو پنچ کرنے والی اسٹوریز ہیں کیونکہ یہ سچ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اس کے کیا پاسبل سولوشنز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہر چیز کو کچھ حل تو کرنا ہے؟ پاکستان کی ہم آگے دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اب تک نہیں ہوا، شاید آنے والے سالوں میں کھڑا ہوگی. بٹ جو آج کا بندہ کام کر رہا ہے، جو اس وقت لیبر کے طور پہ کام کر رہا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کو اپنی ذہنی جسمانی حالت وہ کب تک کراس پہ جائے؟ یہ کراس پہ نہیں ہے تو وہ دوسرے انفے مینس کو یوز کرے، دوسرے ریلیشن شپس میں چلا جائے. اگر وہ بھی اس کا دل نہیں مان رہا، ہر ایک اپنے سائیکی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کے اصول ہوتے ہیں نا، اصول ہوتے ہیں. ہر انسان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، وہ گھر نہیں آ پا رہا. تو ان چیزوں کا پاسبل سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر اس انسان کی بات کریں جو باہر ہے اس وقت، چونکہ سب سے زیادہ پریشانی میں وہ انسان ہے اس وقت، تو میرا یہ خیال ہے 2-3 کام وہ کر سکتے ہیں فوری طور کے اوپر. ایک کام تو فری ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس صورتحال سے جلدی نکلنے والا نہیں ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ ایسے نہیں رکھتے کہ میں پسا ہوا ہوں، میں مر رہا ہوں، میں وکٹم ہوں. تھوڑا سا آپ مائنڈ سیٹ چینج کریں گے، آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ سوشلائز کریں گے، آپ دوست بنائیں گے. ایکسرسائز کریں گے جو انسان سارا دن کام کرتا ہے. دیکھیے جنرل گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں، جو انسان سارا دن کام کرتا ہے، سارا دن لیبر کام کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شام کو ایکسرسائز کرے گا؟ نہیں، اگر وہ تو اس کو پھر چاہیے کہ نہیں دوست بنائے، دوستوں سے دوستی کرے. اور بے شک میں سمجھتا ہوں کیونکہ مسئلے بہت جینوئن ہے یہ بات، یہ شروعات کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے، چھوٹا سا سٹیپ ہے. زیادہ بڑا اور زیادہ ضروری سٹیپ یہ ہے کہ کچھ ہیلپ لائن ابھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی. یہ ہیلپ لائن وہ ہیں جن کے اوپر آپ کال کر کے آپ فری ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ، ذہنی صحت کے لیے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے حوالے سے. یہ ان ہیلپ لائن سے بات کریں چونکہ وہ وہاں پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. چونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دوائی چاہیے ہوتی ہے، جن کو سائیکائٹرسٹ کی پراپر نگرانی کے اندر دوائی ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، دوائی لینی پڑتی ہے. تو ان کو پھر اس طرف جانا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مار رہے ہیں، پرابلمس کو سمجھیں، ان کو پرابلم کنسیڈر کریں. ہاں بالکل، ان سے فرار حاصل نہ کریں. یہ ایسا نہیں ہے. اب خاص طور پہ چونکہ زیادہ تر مرد ہیں تو مردوں کو خاص طور پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ میں مرد ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو جی آپ کی مردانگی آپ کی دشمن بھی بن سکتی ہے. دنیا کے لوگ جتنے سوسائڈ کر رہے ہیں اس وقت ان میں 70% مرد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو شروع سے ہی رونے کی اجازت نہیں، اپنے ایموشنز دکھانے کی اجازت نہیں. اور وہ جو خاص طور پہ ایشین کنٹریز میں اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا اور مرد کبھی نہیں روتا. ہماری موویز میں بھی یہی پورٹریٹ کرتے ہیں. سارا تو میرا خیال ہے پین، ہاں سارا پین تو مرد ہی برداشت کر رہے ہیں. سارے طالبان مرد ہیں. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے ابھی آپ دیکھیں جنگوں میں خواتین کے ایشوز بہت سارے ہیں. اوبیسلی جو مائیگرینٹس کی بیویاں ہیں وہ بھی یہاں پس رہی ہیں. خواتین پاکستان دنیا میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہے خواتین کی ویل بینگ کے حوالے سے. تو خواتین کی تو بات ہی نہ کریں چونکہ خواتین کا تو برا حال ہے اس وقت پاکستان میں. اگر مردوں کی بات کریں تو مردوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی مردانگی کو سائڈ پہ رکھیں، کھل کے ریلیکس ہو کے جائیں. ہاں اپنے آپ کو پرنسس ٹریٹمنٹ دیں، اپنے آپ کو سب پیمپر کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو خوش کریں، اپنے آپ کو لیگل طریقے سے اور ایتھیکل طریقے سے اپنا خیال رکھیں. جی خود کو ٹریٹ کریں ڈیفینیٹلی. اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے شرمانا نہیں چاہیے. ڈاکٹر چونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے. جی وہ آپ کو
को बेहतर से डिस्कस करेंगे। इस मौजू में यकीनन अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम कवर नहीं कर सके। ऐसी बहुत से टॉपिक्स हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो यकीनन एक प्रोग्राम में कवर अप करना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो भी कहानी, जो तकलीफ, जो जहनी मसाइल हमने आज इस प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, आई एम डैम श्योर ये हर उस लेबर बंदे की कहानी है जो पाकिस्तान से दूर है, जो यहाँ अपनी बीवी से दूर है, अपने बीमार पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहा, अपने बच्चों की परवरिश में एक फादर के तौर पर किरदार अदा नहीं कर पा रहा। इस रिसर्च वर्क में जितनी भी हेल्प हमारी शहबाज साहब ने की है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। आपने इतना कीमती वक्त दिया, खास तौर पर इतनी डिटेल में इस मौजू पे बात की। इस टॉपिक पे अभी और बहुत से हाईलाइट होने की जरूरत है, इंशाल्लाह हम इस पे दोबारा भी और सीटिंग जरूर करते रहेंगे। मैं आज का प्रोग्राम इस नोट के साथ खत्म करना चाहूंगी कि मुल्क से बाहर जाना तो बुरी बात नहीं है, आप जाएं, आप काम करें, आपका राइट है अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना हर इंसान का हक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, जो वर्दी हो, जो ट्रस्टेबल हो एजेंट, आप उसके पास जाएं, उसके साथ एक थ्रू प्रॉपर चैनल से जाएं, आप काम करें, डिफरेंट कंट्रीज में काम करें, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, आपको कोई एजेंट बहुत सुहाने ख्वाब दिखाता है, तो ऐसा नहीं है, इतना कोई ग्रीन गार्डन मुल्क से बाहर नहीं है। ऐसे पैसे का आपने क्या करना है जिसकी कुर्बानी देने के लिए आपके पास अपने माँ बाप के जनाजों के लिए भी वक्त ना हो, आप जिस्मानी, आप ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाए। और एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू कोट इज कि जब भी आप आए, किसी को नहीं पता आपकी एक्टिविटीज़ का, आपको खुद तो पता है ना कि आप कहाँ कहाँ इन्वॉल्व रहे हैं। आने से पहले आपसे जो हुआ वो आपकी कहानी है, उसको खुद तक रखें, उसको एक विरासत नामा ना बनाएं, उसको तकसीम ना करें, अपने बच्चों तक, अपनी बीवी तक, घर वालों को ना बताएं, लेकिन छुप के आने से पहले, आकर बाहर जाकर बेगम के साथ रिलेशनशिप से पहले, बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन से पहले एक टेस्ट कराएं, कॉन्फिडेंशली किसी डॉक्टर के पास जाएं, डिस्कस करें, कुछ नहीं निकला दैट्स अ गुड न्यूज़, लेकिन अगर कुछ है तो कॉन्फिडेंशली भी आजकल इतने अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।